وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه احمد والترمذی. حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے، ہر انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر، وہ زندگی میں کسی بھی شعبے میں وہ ناکام ہو، وہ گھاٹا اٹھانے والا ہو، وہ خائب ہو، وہ خاسر ہو جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کے حساب سے کامیابی کے ان کے اپنے نظریے اور تصورات ہیں. کسی کے یہاں کامیابی شاید یہ ہو کہ میں سماج کا سب سے امیر اور دولت مند انسان بن جاؤں تو شاید کامیاب ہو جاؤں. کسی انسان کی نگاہ میں شاید کامیابی یہ ہو کہ میں اچھے عہدے اور منصب پر ہو جاؤں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں. کسی انسان کی نظر میں شاید کامیابی یہ ہو کہ میں اچھی ڈگری مجھے حاصل ہو جائے تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں. کسی انسان کی نگاہ میں شاید کامیابی یہ ہو کہ گاؤں سماج کا میں سرپنچ ہو جاؤں تو شاید مجھے کامیابی مل جائے. کوئی تاجر شاید یہ چاہتا ہو کہ میری تجارت پروان چڑھے، شہر میں ایک نامی گرامی تاجر بن کے ابھروں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں. تو لوگوں کے اپنے نظریے ہیں، اپنی سوچ ہیں کامیاب ہونے کے. مگر میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری کامیابی یہ صرف دنیاوی کامیابی ہے. جسے ہم اور آپ سوچ رہے ہیں یہ صرف دنیاوی کامیابی ہے. اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یعنی دنیا میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، جن چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ کا صوفہ ہو، آپ کا بستر ہو، آپ کا بیڈ ہو، یا آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا آپ کے پہننے کا لباس ہو، یہ سب دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. کیونکہ وہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو دماغ دیا اور انسان نے ان ساری چیزوں کو بنایا. اور اس ذات نے ان ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ وہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کے اندر جو کچھ تم رنگینی دیکھ رہے ہو، دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا رہنے سہنے کی چیزیں ہوں، یا پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں ہوں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے. یہ سب دھوکے کا سامان ہے. دھوکے، آپ سوچئے کہ اگر کوئی کمپنی کوئی سامان بناتی ہو، پروڈکٹ کرتی ہو، اور پروڈکٹ کرنے کے بعد وہ کمپنی اس سامان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ بھئی یہ سامان اوریجنل نہیں ہے، یہ اصلی سامان کی کاپی ہے، یہ اصلی اوریجنل سامان کی کاپی ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے، تو شاید ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس سامان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، اس سامان کو شوق کی نظر سے دیکھے، اس سامان کی طرف اس چاہت کے ساتھ دیکھے کہ میں اس سامان کا مالک بن جاؤں، وہ سامان میرے قبضے میں ہو جائے. ہاں،
اس آدمی کو ضرورت ہے، اس آدمی کو کام ہے، تو وہ اس سامان کو خرید لے گا، اس سامان کو لے گا، اور وہ سمجھتے ہوئے لے گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ختم ہو جائے، کب فنا ہو جائے، کب ضائع ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، تو صرف مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جب تک یہ چلے گا نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی کب ختم ہو جائے، کب فنا ہو جائے، کب ضائع ہو جائے، کب آپ کے نگاہوں سے وہ ختم ہو جائے، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کہ اس شخص کو لایا جائے گا جس شخص نے دنیا میں کبھی بھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت اس نے دیکھی تک نہیں ہوگی، کبھی کوئی زندگی، دنیاوی زندگی میں کسی طرح کی کسی پریشانی کا اس شخص نے سامنا نہیں کیا ہوگا، ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگا دی جائے گی، پکڑ کے غوطہ لگایا جائے گا۔ غوطہ لگانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اے فلاں شخص، ذرا تم یہ بتاؤ کہ دنیا میں تم اتنی لمبی زندگی گزار کے آئے ہو، تم 60 70 سالہ 65 سالہ زندگی گزارے ہو، کیا دنیا کے اندر کبھی تم نے سکھ، کبھی آرام، کبھی سکون محسوس کیا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کبھی میں سکون سے رہا، کبھی میں چین سے رہا، کبھی مجھے آرام میسر ہوا، کبھی میں راحت کی سانس لیا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اس شخص کو لایا جائے گا جسے ہم اور آپ کی نظروں میں سب سے خراب آدمی سمجھائے گا، یعنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کی چیزیں نہیں، اچھے لباس نہیں، بیمار ہے اس کے لیے دوا علاج کے پیسے نہیں، اچھا علاج دستیاب نہیں، تو دنیاوی زندگی میں اسے ہر طرح کی دکھ اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس شخص کو ایک بار تھوڑی دیر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے فلاں شخص، ذرا یہ تو بتاؤ کیا دنیا میں تم نے کوئی دکھ، کوئی پریشانی تمہیں یاد ہے؟ دنیاوی زندگی کی کوئی بھی تکلیف تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے پروردگار، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت، یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت جسے ہم اور آپ اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت، بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی یہ کامیابی والی زندگی ہے، شاید ہماری زندگی یہ اچھی گزر جائے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے کہ جہنم میں ایک غوطہ لگائے جانے کے بعد اس آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا کہ دنیاوی زندگی میں اسے کبھی آرام و سکھ، چین اور راحت اسے کبھی نصیب و میسر ہوا ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کا معیار بتایا وہ کامیابی کا معیار دنیاوی زندگی کے اعتبار سے نہیں بتایا۔ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کامیابی کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر اس ذات کو جس کے جسم میں جان ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو، ہر روح والے کو موت آئے گی، مگر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر موت آنے کے بعد یاد رکھنا، تم سارے لوگوں کو قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کیے ہوں گے، اچھائیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، اگر برائیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ، وہیں سے آواز گربا ہے، اگر برائیاں کی ہوں گی تو اس کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ تو جو کچھ بھی ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیا ہوگا
وہ سارے کا سارا کا بدلہ اور حساب اللہ رب العالمین نے کہا یونما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تم سب کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سنو، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کا جو معیار ہمارے رب نے متعین کیا ہے، ہم جس ذات نے ہم کو دنیا کے اندر وجود بخشا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمارے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا، اس ذات نے ہمارے لیے کامیابی کا معیار اخروی زندگی کو متعین کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخروی زندگی کی طرف اور اخروی کامیابی کی طرف ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کو ہم چھوڑ دیں، دنیاوی زندگی میں ہم کمائیں نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا۔ دنیا میں جو کچھ تمہیں ضرورت پڑے، تمہارے لیے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، تم روزی کماؤ، پیسے کماؤ اور گھر بھی بناؤ، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی جو ہماری ضرورت ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا تم اسے بھولنا مت، اسے تم حاصل کرو۔ مگر معیوب کب ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے چکر میں اخروی زندگی سے غافل ہو جائیں، دنیاوی زندگی کو اچھی بنانے کے چکر میں آخرت والی زندگی کو ہم بھول جائیں۔ دنیاوی زندگی کو خوشنما اور بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی عبادت سے اور اس کے واجبات سے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے ہماری آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو دنیاوی ایک صحابی رسول بہت ہٹے کٹے تھے، تنوبند تھے، طاقت اور قوت والے تھے، گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس صحابی کو دیکھا اور ان کے جسم کی مضبوطی، تنومندی کو، ان کے جسم کی قوت کو اور پختگی کو دیکھا اور کہا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کی یہ جسم، کاش کی یہ طاقت، کاش کی یہ جوانی یہ اللہ کے راستے میں لگتی تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سنو، لو کان ھذا قد خرج، کہ اگر یہ شخص نکلا ہے کہ اس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانے کی غرض سے ان کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید کہا کہ اگر ماں باپ اس کے نہ بھی ہوں، اگر یہ اس ناطے نکلا ہے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلا سکے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے نکلنا، روزی تلاش کرنا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر مان لیجئے چلیے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اس کے تنہا ہے، مجرد ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ اس ناطے نکلا ہے روزی کمانے کے لیے کہ تاکہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسروں پر اس کو بوجھ نہ بننا پڑے، دوسروں سے اسے مانگنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزی کمانے کی اور حلال روزی کمانے کی یہ ترغیب ہے، شریعت میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کمائے، اس پر انسان کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے، مگر اگر وہی کمائی اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کر کے ہو، وہی کمائی نمازوں کو چھوڑ کر کے ہو، وہی کمائی جھوٹ بول کر کے ہو،
وہی کمائی خیانت کر کے ہو, وہی کمائی عیب کو چھپا کر کے ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ کمائی حرام ہے. وہ کمائی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے سکتی اور آخرت میں ہماری زندگی کو بھی تباہ برباد کر دے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ایو جسم نبت من صحد فالنار اولی بہ, کہ ایسا جسم جس کی پرورش حرام مانگ سے ہوئی ہے تو وہ ایسے جسم کا جہنم ہی زیادہ مستحق ہے. جہنم ایسے جسم کا زیادہ مستحق ہے جس جسم کی پرورش حرام مانگ سے ہوئی ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کمائیں, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارے حصے میں اللہ رب العالمین نے جو روزی رکھی ہے اتنی ہم کو مل کے رہے گی. ہمارا کام ہے روزی ڈھونڈنا, روزی تلاش کرنا, اس کے لیے تگودو کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا, مگر یہ تگودو محنت یہ نمازوں کو چھوڑ کر نہیں, اللہ رب العالمین کے فرائض کو ترک کر کے نہیں ہونی چاہیے. تب جا کر کے یہ روزی ہمارے لیے حرام بنے گی اور ہم بھی حرام کھائیں گے. ہماری بیوی ہمارے بچے یا جو کچھ ہمارے تربیت میں ہے, جو کچھ جس کے ہم مالک ہیں, جو ہمارے زیر سایہ ہیں, ان سب کی پرورش حرام سے ہوگی اور انشاءاللہ وہ جہنم سے بھی بچیں گے. حضرات گرامی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے وہ معیار یہ ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں انٹری پا جانا, جنت میں داخل ہو جانا, یہ کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث سنن ترمذی اور مسند احمد میں بسند صحیح مروی ہے, اور مسند احمد کے سیاق میں واقعہ لمبا ہے, اور عبداللہ ابن سلام کے بہت کے واقعات کا کچھ حصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, آپ سبھی کو تقریباً پتہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں 14 روز تک 2 ہفتے تک قیام کیا. اس کے بعد جب قباء سے مدینہ جانا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنو نجار کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ میں مدینہ آنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ آئیے. تو بنو نجار کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیہان کے لوگ تھے, وہ بنو نجار آئے اور اپنے سامنے ہتھیار وغیرہ لے کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرے میں لے کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں مدینے کے اندر شور مچا, قدیم رسول اللہ, قدیم رسول اللہ, اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے. مدینے میں شور برپا ہوا. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے, کیونکہ اس میں کچھ مسلمان بھی تھے, یہودی بھی تھے, یہی 2 طرح کی بستی تھی. سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے. یہودی دیکھنے کیوں گئے تھے؟ کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے اور وہ آخری نبی اس سرزمین میں ضرور آئے گا. یہ یہودیوں کو اچھی طرح سے جانکاری تھی, مگر یہودیوں کو ایک بات نہیں معلوم تھا, ایک بات معلوم نہیں تھی کہ وہ نبی کس خاندان سے, کس قبیلے سے ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی خاندان سے ہوگا اور یہودیوں میں سے ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے سے آئے مدینہ تو یہودی بھی دیکھنے گئے تھے. کچھ یہودی نبی کو دیکھنے گئے, امتحان لینے گئے تھے. آپ کو دیکھنے اس لیے گئے تھے کہ وہ جھوٹا نبی ہے کہ سچا نبی ہے, یہ سب امتحان لینے گئے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جب میری نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی
تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی فوراً میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ایسے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا جو شخص جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے جب وہ شخص عام بول چال میں جھوٹا نہیں ہو سکتا تو نبوت کے دعوے میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے صرف چہرہ دیکھتے ہی، کیونکہ عبداللہ ابن سلام عام آدمی نہیں تھے، یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، پادری تھے، اس لیے وہ جانتے تھے اور فوری طور پر وہ ان کے دل کے اندر اسلام جاگزی ہوا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ مگر وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیا، آپ کا امتحان لیا، کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، صحیح بخاری میں یہ سوالات موجود ہیں، 3-4 سوالات کیے۔ سوال کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل امین نے ان سوالوں کا جواب مجھے بتایا ہے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب بتایا تو فوری طور پر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہودی میں جس خاندان سے آتا ہوں یہ الزام تراش میں بہت ماہر ہیں، جھوٹے الزام لگانے بہت ماہر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں پہلے تصدیق کریں کہ میں کیسا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام چھپے ہوئے تھے، آپ نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں عبداللہ ابن سلام یہ کیسے آدمی ہیں؟ تو یہودیوں نے فوراً کہا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا واعلمنا وابن اعلمنا، کہ عبداللہ ابن سلام کی بات کیا ہے؟ وہ ہمارے سردار کے بیٹے، وہ خود سردار، ان کے باپ بھی سردار، وہ خود بڑے عالم، ان کے باپ بھی بڑے عالم تھے، وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور ان کے باپ بھی سب سے بہتر تھے، یعنی ان کی اچھائی، ان کی سرداری، ان کا علم جو ہے یہ پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تو؟ کہا کہ اعوذ باللہ، یہ ہو نہیں سکتا، کیسے وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ تو فوراً عبداللہ ابن سلام آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ تو وہی یہودی جنہوں نے ابھی اسی مجلس میں کہا تھا کہ وہ ہمارے سب سے بہتر ہے، اور فوراً انہوں نے کیا کہا؟ شرنا وابن شرنا، یہ سب سے برا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے برا آدمی تھا۔ ابھی دیکھیے فوراً مجلس بدل گئی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہلی آمد کے موقع پر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ہیں وہ یہ 4 باتیں تھیں، اس حدیث میں انہوں نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، آپ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، اور انسانیت کو خطاب کرنے کے بعد کہا کہ جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو آپ نے کامیابی والے اعمال اس حدیث میں بیان کیے۔ کہا ایھا الناس افشوا السلام، کہا کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔ سلام یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں، کہتے السلام علیکم، اس کا ایک خاص معنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، آپ مامون رہیں، آپ محفوظ رہیں، آپ دنیا کی ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رہیں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ جواب میں وہ آدمی بھی وہی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ تم پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، تم بھی مامون رہو، تم بھی محفوظ رہو۔ یہ سلام ایک صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم سنو، او جاؤ ادھر دیکھو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ ان کو سلام کرو۔ اللہ رب العالمین نے سلام کا طریقہ سکھایا آدم کو، کہا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، اس کے بعد سنو غور سے کہ وہ فرشتے تم کو جواب کیا دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارا
اور تمہاری ذریت کا، تمہارے آل و اولاد کا یہ سلام کا یہی طریقہ رہے گا۔ یہ طریقہ یہ صرف ہمارے دین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دین محمدی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، جو وہیں سے رائج ہوا ہے اور وہیں سے چلتا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سلام کے کچھ احکام ہیں۔ سلام جیسے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اگر کوئی تیز گزر رہا ہے، مان لیجیے وہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، تو تیز چلنے والا وہ اس سے سلام کرے۔ اگر 2-3 لوگ ہیں اور بعض میں سامنے بڑی جماعت بیٹھی ہوئی، 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ تو یہ سب سلام کے طریقے ہیں، اور یہ سلام صرف مستحب نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ بہت مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی مسلم ستن، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب وہ ملاقات کرے تو فوری طور پر سلام کرے، ملاقات کرے تو سلام کرے۔ اور سلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یحل مسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ 3 دن سے زیادہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو میں ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کہا کسی بات پر کہا سنی ہو گئی، آپس میں غصہ ہو گئے، تو یہ غصہ کتنے دن تک چلے گا؟ حد سے حد 3 دن تک۔ 3 دن سے زیادہ آپ کو ناراض رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یلتقیان، وہ دونوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا کریں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہ وہ ادھر منہ پھیر لے وہ ادھر منہ پھیر لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وخیرھما الذی یبدأ بالسلام، ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام سے شروعات کرے، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ بہتر چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہتر کہا جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس سے سلام کیجیے۔ آدمی ہے، ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، مگر غصے کے ساتھ آپ کو ہجران چھوڑنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غصے میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ سلام وغیرہ کر لیں، اس کے بعد جائیں، آپ اپنے راستے جائیں، وہ اپنے راستے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر ایک سال تک نہیں ہوتی، تو لیکن غصہ نہیں ہے، اصل میں غصے کا ہجران، غصے کے ساتھ چھوڑنا یہ کسی بھی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ سلام یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، کہ سنو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ چیز کرنے لگو گے تو تمہارے آپس میں محبت بڑھ جائے گی، آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ آپ نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حضرات گرامی، آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں سلام کے بدلے میں دوسرے الفاظ ایجاد کیے گئے ہیں، اور دوسرے الفاظ انجام بھی کہے جاتے ہیں۔ جیسے سلام کے بدلے میں کبھی کبھی آداب، گڈ مارننگ، صبح بخیر، شب بخیر، اللہ حافظ، اس طرح کے الفاظ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے رائج ہیں۔ اگر میں اس کی حقیقت بتاؤں میرے بھائیوں آپ کے سامنے، تو آپ کو سوچ کر تعجب ہوگا کہ ہم اور آپ کس طرف جا رہے ہیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مکے میں آپ جب تشریف لائے تو مکے والوں کے اندر بھی سلام کا رواج تھا. یہ ہر دھرم میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں سلام کا رواج ہے. لوگوں کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں. مکے میں بھی سلام کا رواج تھا، مگر اس سلام میں وہ لوگ کون سے الفاظ ادا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے انعم صباحن. انعم صباحن. انعم صباحن کا معنی ہوتا ہے اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں صبح بخیر، آپ کی صبح اچھی ہو. انگلش میں وہی کہہ دیے گڈ مارننگ. یہ طریقہ انعم صباحن، یہ طریقہ مکے میں رائج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اس طریقے کو ختم کیا، اس طریقے کو مٹایا اور وہی پچھلا طریقہ رائج کیا جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. السلام علیکم. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس سلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بدلے میں صبح بخیر، شب بخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون وغیرہ کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ سوچئے ہم اسی جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں جس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا، گویا کہ آپ کی بعثت کے مقصد کو ہم ہی نے بھی ٹھکرا دیا. ہم نے بھی نہیں مانا جو نبی کی بعثت کا مقصد تھا. اس میں سے ایک جز یہ بھی تھا کہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو مٹائے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آپ نے اس مجمع میں اعلان کیا تھا کہ لوگوں سنو، جاہلیت کی ساری چیزیں آج میرے قدموں کے نیچے رونت دی گئی ہیں، میرے پیروں کے نیچے ہے. اب کوئی بھی جاہلیت کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. جب نبی نے اعلان کیا باقی نہیں رہے گی، ہم اور آپ اسی چیز کو آج اپنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسی جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں جس جاہلیت کی طور طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس بڑے مجمع میں اپنے پیر کے نیچے رونت ڈالا تھا. حضرات گرامی، یہ پہلی چیز ہے جو نبی نے کہا افشوا السلام. آپ نے دوسری چیز کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. کس کو کھانا کھلانا ہے؟ کھانا کس کو کھلانا ہے؟ عام طور پر جب کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یتیموں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اسی کو. میرے بھائیوں نہیں، صرف یہی نہیں، یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو ان کی خبر گیری کی جائے، ان کو کھلایا جائے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو فراہم کیا جائے. یہ اسلام کا تقاضا، یہ اسلام کہتا ہے، ہمارے اسلام کا، ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جس کو بھی ہم جو جانتے ہیں، اگر انہیں ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، ہمارے پاس زائد چیزیں ہیں، یا اگر زائد نہ بھی ہوں تو اپنی ضرورت کی چیزوں میں سے کچھ کمی کر کے ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ مومنین تو اصل وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. کیسے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی کھانے پر محبت ہونے کے باوجود، یعنی ان کو بھی ضرورت ہے کھانے کی، وہ اس کھانے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ان کو کھانا ہے، ضرورت بھر کا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمارے کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا، یہ ہمارے کھلانے کا مقصد ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں اس کھانا کھلانے کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم اور آپ آج کسی کو 10 روپیہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کو ضرورت پہ کام آ گیا 150 دے دیا، ہمارے لیے بھائی دعا کیجیے گا، یہ نہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ نے مومن بندوں کی شناخت کیا بتائی ہے؟ کہا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں ہمارا شکریہ مت ادا کیجیے، کیونکہ شاید وہ جب شکریہ ادا کر دے گا، جب وہ جزاک اللہ خیرن کہہ دے گا،
تو شاید اس کا ثواب کم ہو جائے، اس کا ثواب کہیں ختم نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کھانا کیوں لے جائیے، کھائیے، آپ بے فکر ہو کے کھائیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمارا شکریہ بھی مت ادا کیجیے، لے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، صحیح بخاری وغیرہ کی بہت ساری روایتوں میں موجود ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، تو آپ ظاہر سی بات ہے ان دور دراز سے لوگ آئے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہو، ایک آدمی اس میں سے لے جائے تاکہ وہ ایک ہی کھانے میں دو لوگ بیٹھ کے کھا گئے۔ کسی کے پاس اتنا کھانا ہو کہ دو لوگ کھا سکتے ہوں، ان کے گھر دو ہی فرد ہوں، اس میں سے ایک آدمی کو لے جائے تاکہ تین لوگ مل کے وہی کھانا کھا لیں۔ کسی کے پاس تین لوگ ہوں تو چوتھے اور پانچویں کو دو لوگوں کو لے جاؤ، شریک ہو جاؤ، اسی کھانے میں جو کم ہے اسی میں شریک ہو کے کھا لو۔ کیونکہ اگر آپ ایک ٹائم تھوڑا سا کم کھا لیں گے، ایک ٹائم آدھا پیٹ کھائیں گے تو آپ اس سے مر نہیں جائیں گے، آپ اس سے مر نہیں جائیں گے۔ ورنہ صحابہ کرام، میرے بھائیو، صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ایک سریے کا امیر بنایا تھا، 300 لوگ تھے، 300 لوگ تھے، مدینہ سے گئے تھے ادھر جدہ، جس وقت پتا جدہ کی طرف، اور دشمنوں کے ایک فوج سے لڑنے گئے تھے۔ کھانا ختم ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سریے کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تم لوگوں کے پاس جتنا کھانا ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو، سب لاؤ میرے پاس جمع کرو۔ وہ کمانڈر تھے، سب اپنے پاس جمع کر لیا۔ تو کھانے پینے میں کیا تھا؟ ستو تھی، کھجور تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ جب ستو بتو سب ختم ہو گیا تو صرف کھجوریں بچی۔ روزانہ ہر آدمی کو ایک ایک کھجور دیتے تھے، ایک ایک کھجور، ایک کھجور کھا کے دن بھر رہنا ہے۔ تو کسی تابعی نے، جو صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں، پوچھا کہ بھائی ایک کھجور دن بھر رہنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ارے تم ایک کھجور کی بات کرتے ہو، پھر کچھ ایام ایسے آئے کہ لگ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں آدھی آدھی کھجور دینے لگے کہ ایک کھجور میں 2 آدمی کھاؤ، دن بھر رہنا ہے۔ اور یہاں تک کہ کہا ہم پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھانے پر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو جسم کمزور ہوا تھا نہ کھانے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے ایسے کھانے کا انتظام کیا کہ ایک بہت بڑی مچھلی وہ سمندر کے کنارے پھینکا تھا انہی لوگوں کے لیے، یہ لوگ گئے، اس میں 18 روز تک 300 آدمی 18 روز تک کھائے۔ جو جسم کی ساری کمزوری تھی سب تندرست ہو گئے، موٹے ہو گئے۔ 18 روز تک اس مچھلی سے کھائے، اس کا چربی نکالا، تیل بسایا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہو اس کی آنکھ کے بارے میں آتا ہے، اس کی آنکھ اتنی تھی کہ اس میں 5 اونٹ بیٹھ سکتے تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی اس کی آنکھ میں۔ ایک کانٹے کا گیٹ بنایا گیا کہ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کے اس گیٹ سے پار ہو سکے، اتنی بڑی مچھلی اللہ نے دیا۔ تو آپ کچھ دن، ایک ٹائم 2 ٹائم اگر آپ کھانے میں کمی کر دیں تو اس سے انسان کا کچھ نہیں ہو جائے گا، مگر کسی بھوکے انسان کا پیٹ بھر جائے گا، کسی بھوکے انسان کا کام چل جائے گا۔ میرے بھائیوں، واقعات اس بارے میں بہت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کے حوالے سے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے۔ اس وقت کسم پوسی کا عالم تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ان کو مہمان بنائے گا، یعنی کھانے پینے کی چیز نہیں، کون لے جائے، کوئی مہمان بنائے۔ تو ابوبکر صدیق لے گئے، 3-4 مہمان تھے، ان کو گھر لے گئے، اپنی بیوی ام فراز سے کہا کہ گھر میں کتنا کھانا ہے اس ٹائم؟ کہا بس اتنا ہی ہے جتنے میں 2-3 لوگ کھا سکیں، یعنی آپ کھائیں، میں کھا لوں، ایک ہمارا بیٹا ہے عبد الرحمن وہ کھا لے گا، ہم 3 لوگ ہیں، کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہمان بھی 3 ہیں، ایسا کرنا میں جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم مہمانوں کو کھانا کھلا دینا، مہمانوں کھانا، کیونکہ اب تم کھانا نکالو گی، عبد الرحمن کھانا کھلائیں گے تو مہمان 3 ہیں، اتنا کھانے میں ہو جائے گا اور ہم لوگ کوئی بات نہیں بھوکے سو جائیں گے۔ تو مہمانوں سے عبد الرحمن نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں آپ کے ابا کو آنے دیجئے۔ کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا کے آئے، آپ کھا لیجئے۔ بہت سفارش کیے مگر مہمانوں نے کہا کہ نہیں، ان کو آنے دی۔ تب دیر رات ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی، اور بکر صدیق سمجھ گئے کہ آرام سے وہ سب کھا پی کے سو گئے ہوں گے۔ رات آئے،
بیوی کے پاس گئے, کھانا کھائے مہمان؟ کہا کہ نہیں. فوراً غصہ ہوئے اپنے بیٹے پر, کہا بیوقوف کہاں ہو عبد الرحمن؟ تو بیچارے ڈر کے وجہ سے چھپ گئے تھے. تو بہرحال جب بلایا تو نکلے. کہا کہ ابا ہماری غلطی نہیں, آپ مہمانوں سے پوچھ لیجیے. مہمانوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بہت اصرار کیا مگر ہم نے کھانا نہیں کھایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب کیا کریں, یہ ہماری جو اسکیم تھی وہ تو فیل ہو گئی. اس کے بعد کہا میرے آنے کی وجہ سے تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا, یہ کھانا مجھ پر حرام, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے, قسم کھا لیا. تو ان کی بیوی نے کہا بھائی ہم بھی نہیں کھا سکتے. عبد الرحمن نے کہا ہم بھی. مہمانوں نے کہا چلو ہم بھی نہیں, ہم پر بھی حرام, نے بھی قسم کھا لیا, جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک ہم نہیں کھائیں گے. آپ سوچئے کھانا کم تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ کسی بھی طرح مہمان کھانا کھا لیں, پیٹ ان کا بھر جائے. مگر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو یہ سب شیطان کی طرف سے ہے, آؤ سب مل کے کھانا کھاتے ہیں. بسم اللہ کر کے کھانا اس کو کھایا گیا. اور وہ کھانا 6 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. وہ کھانا جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے نیچے سے بڑھ جاتا تھا, اٹھاتے تھے نیچے سے بڑھ جاتا. ابو بکر صدیق نے بیوی سے کہا کہ ام فراس کیا بات ہے, کھانا ہم کو کھا رہے ہیں وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد اس صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جو بچا کھانا وہ لے آؤ. اس بچے ہوئے کھانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کرام میں تقسیم کیا. اور 12 صحابہ کرام صرف 12 افراد نہیں تھے, وہ 12 صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے وفد کے مانیٹر تھے. ان کے پیچھے ان کے زیر نگرانی کسی کے انڈر میں 10 لوگ تھے, کسی کے انڈر میں 12 لوگ تھے, کسی کے انڈر میں 5 لوگ تھے. ان سب کو تقسیم کر کے جاؤ سب کو کھلا دو. میرے بھائیوں, یہ کھانا کھلانا یہ اسلام کی ایک صفت ہے, اس سے انسان کا گھٹتا نہیں ہے. کھانا کھلانے سے گھٹتا نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ذر جب تم سالن پکاؤ, گھر میں اچھا کھانا بناؤ, گوشت وغیرہ پکاؤ, فاکثر ماءها, اس میں پانی زیادہ بڑھا دو, تھوڑا پانی بڑھا دو. وتعاہد جیرانک, اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو. پانی زیادہ, شوربہ زیادہ بنا لو, اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی خطاب کیا, کہا کہ اے مسلمانوں کی عورتوں سنو. آپ نے کہا کہ تم لا تحقرن شیئا, تم لوگ ہدیہ دینے میں, تحفہ دینے میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو. آج ہم لوگ گھروں کی عورتیں کیا ہے, اتنا ہی دیں گے, اتنا کیا ہے, مت دو, رہنے دو, اتنا کیا ہو جائے گا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چھوٹی بھی چیز ہو, معمولی بھی چیز ہو, اپنے اگل بگل دینے میں اس کو حقیر مت سمجھو, اسے معمولی مت سمجھو. لا تحقرن شیئا ولو فی سن شاۃ, اگرچہ وہ بکری کے پنجے کا نچلا حصہ ہو, یعنی کھور کے اوپر جو رہتا ہے, اگر وہی ہو تب بھی اس کو آپ دے دو. ہدیہ دینے میں ٹانگ مٹو مت کیا کرو, اس کو حقیر مت سمجھو. وہی ہو سکتا ہے اس کو وہی ضرورت ہو سکتا ہے اس سے اس کا کام چل جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حدیث میں کہا تہادو تحابو, لوگوں آپس میں ہدیے دیا کرو, محبت بڑھے گی. آپس میں ہدیے دو, اس سے محبت قائم رہے گی, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہدیوں کا لین دین اور معمولی چیز کیوں نہ ہو, چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, صحابہ کرام ہو, وہ عام چیزوں کا ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے, مگر کھانے پینے کی چیزوں کا ہدیہ تحفہ زیادہ دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں. دودھ آ جاتا تھا چھوٹا, تھوڑا سا, کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا ایک کٹوری میں دودھ لے جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دو, آپ پی لیں گے. اصحاب صفہ جو تقریباً 80-85 لوگ تھے, اس میں بھی کوئی کسی کو دے رہا تھا تھوڑا سا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگوں کے پاس ہوتی نہیں تھی, نبی کی باتوں کو سن کر کے ایسے ہی جو کچھ معمولی صدقہ زکوٰۃ خیرات تھا اسی میں کھا لیتے. یہاں تک کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے کی نوبت آ جاتی تھی.
زمین پر گر پڑتا، پیٹ کے بل گرتا رہتا. تو یہ سب نوبت تھی. اور کہا کہ جعفر یہ سب سے اچھے آدمی تھے ہم لوگوں کے بنسبت، کیونکہ وہ ہماری خبرگیری کیا کرتے تھے، اور ہم کو جب اس پوزیشن میں دیکھتے تھے تو فوراً اپنے گھر لے جاتے. ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا وہ کھانے کو دے دیا کرتے تھے. اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کیا کرتے تھے، چمڑے کی جو تھیلی ہے جس میں شہد ہو، گھی رکھا جاتا ہے، وہ چمڑے کی تھیلی کو چاقو سے پھاڑ دیتے اور کہتے اس میں جو گھی وہ شہد وہی ہم چاٹ لیتے تھے. تو یہ اپنا ان کو کھلانے کے لیے چمڑے کا برتن خراب کر دیتے تھے، کیونکہ چمڑے کا برتن پھر سیکھا نہیں جا سکتا. چمڑے کا برتن ظاہر سی بات ہے برتن خراب کر دیے تھے، اس کو پھاڑ دیتے تھے تاکہ کم سے کم یہ لوگ کھائیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے غلام نافع سے کہتے تھے کہ نافع دروازے کے باہر کھڑے ہو، دیکھو جو بھی آدمی گزرے، کوئی بھی آدمی گزرے اس کو بنا کے لاؤ تاکہ ہم ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں. چنانچہ وہ لا کے آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. میرے بھائیوں اس قبیل سے باتیں اور ہیں، چونکہ وقت 9:30 بجے تک تھا، وقت ختم ہو رہا ہے. تو یہ دوسری چیز تھی وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ. تیسری چیز ہے وَصِلُ الْأَرْحَامِ، کہ رشتوں کو نبھاؤ. رشتہ کیا ہوا ہے؟ رشتہ ہر وہ چیز ہے جو آپ کے باپ کے ذریعے یا آپ کی ماں کے ذریعے آپ کو جوڑتا ہو، وہ ہے رشتہ. یعنی باپ کی طرف سے آپ کے چچا ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، چچیرے بھائیوں کی اولاد، یہ سب آپ کے خونی رشتے ہیں. ماں کی طرف سے آپ کی خالہ ہیں، آپ کے ماموں ہیں، خالہ کے بچے، ماموں کے بچے، یہ سب رشتہ ہیں. اور بھائی اور بہن یہ سب آپس میں رشتے ہیں. تو سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کے بعد بھائی اور بہن کا، اس کے بعد چچا اور خالہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد چچیرے بھائیوں کی اولاد، ماموں کے بچے، خالہوں کے بچے، یہ سب انسان کے قریبی رشتے ہیں جو انسان کے دائیں بائیں گھیرے ہوئے ہیں انسان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری چیز وَصِلُ الْأَرْحَامِ، ان رشتوں کو تم جوڑو. کیسے جوڑنا ہے؟ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ آپ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خیریت لیجیے، ان کے حال و احوال کو دریافت کیجیے. اگر انہیں ضرورت ہے، آپ کے پاس زائد چیز ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ضرورت میں کام آ جائیے. آپ ان کی زیارت کیجیے، بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کیجیے. یہ ساری چیزیں رشتوں کو نبھانے میں آتی ہے. بہت سے لوگ ہیں میرے بھائیو، بہت سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئی، بہت سے لوگ ہیں اپنی سگی بہنوں سے 6 مہینہ سال بھر ہو جاتا ہے بات چیت نہیں کرتے. آج کل تو بہت آسان ہے کہ موبائل اٹھایا، ٹیلی فون آیا، آپا کیسی ہو، خیریت سے ہے کہ نہیں خیریت ہے، باجی کیسی، بہت آسان چیز ہے. صرف بہنوں کی بات نہیں ہے، وہی حال پھوپھیوں کا بھی ہے. پھوپھی جو ہمارے باپ کی بہن ہے، ہمارے باپ کی سگی بہن ہے، وہ ہمارے قریبی رشتے دار رشتے میں آتی ہے. پھوپھیوں کا حال چال لینے میں کس قدر کوتا ہے واقع ہوتے ہیں ہم لوگ، کس قدر کوتا ہے کہ پھوپ سال بھر گزر جاتا ہے، 2 سال 3 سال، بہت سے لوگ تو کئی سال ہو جاتا ہے پھوپھیوں کے دروازے تک نہیں پہنچتے. ان کی خبر گیری کرنے کی بات ہی چھوڑ دیے، ان کو ہدیہ تحفہ دینے کی بات ہی چھوڑ دیے. ان کی خبر گیری تک کبھی نہیں کرتے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گئی، اچھے ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا. اسی طرح خالہوں کی بات ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں یا ان کے بچے، یہ جو رشتے ہیں انسان کو اس کو نبھانا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَصِلُ الْأَرْحَامِ، رشتوں کو نبھاؤ. اور ایک امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح مفرد میں ذکر کیا ہے، کہا کہ لا يدخل جنت قاطع رحم، ایسا شخص جو رشتے کو کاٹتا ہو، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہو، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. جو رشتے کو کاٹتا ہو.
رشتے کو کاٹنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سمپل ہوں، سادہ انسان ہوں، جو مجھ سے رشتہ رکھے گا میں اس سے رکھوں گا، جو مجھ سے سٹے گا میں اس کو سٹاؤں گا، جو مجھ سے بنا کے رکھے گا میں بھی اس سے بنا کے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی بدلے کے طور پہ رشتے کو جوڑتا ہے اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے، اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے، بلکہ آپ نے فرمایا انما الواصل، رشتہ جوڑنے والا وہ شخص ہے جو اس آدمی سے رشتہ جوڑے جو شخص اس سے رشتہ کاٹ رہا ہو۔ آپ سے کوئی رشتہ کاٹ رہا ہو مگر آپ اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، وہ نہ آئے کوئی بات نہیں، آپ اس کے گھر جائیں، وہ نہ سلام کرے کوئی بات نہیں، آپ اس سے سلام کریں، وہ آپ کی خبر گیری نہ کرے کوئی بات نہیں، آپ اس کی خبر گیری کریں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری اور بھی رشتے جوڑنے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ اور عباس یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے میراث مانگنے گئے تھے، وراثت مانگنے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ عباس کہہ رہے تھے میں نبی کا چچا ہوں اس لیے مجھے جو کچھ بچے مجھے ملنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ وہ بچی ہیں، ان کا بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے اس لیے آدھا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت یہ کسی کو وارث بنا کے نہیں جاتے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے، سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ تب اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے۔ تب اس پر ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو میں اپنی رشتہ داری سے کہیں زیادہ نبھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے بھی رشتہ داری ہوگی اس رشتے کو میں اپنے رشتے سے زیادہ نبھاؤں گا۔ رشتہ داری کی پرواہ مت کیجیے، ہم آپ کا رشتہ خوب نبھائیں گے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جو کچھ آپ لوگوں کا حصہ بنتا وہ سب ہم دیں گے، اس کی پرواہ مت کیجیے۔ میرے بھائیوں، رشتے کو نبھانا یہ شریعت کا جز ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے رشتے کو بنایا، رشتہ بنایا کہ دنیا میں ایسے ایسے رشتے بنیں گے، ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوگا، اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ہوں گے، پھر اس کی اوپر نیچے رشتے کو بنایا۔ تو رشتے نے کہا کہ اللہ تو نے ہم کو بنایا کیوں ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم کو کیوں بنایا؟ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ لوگ دنیا میں جائیں گے اور رشتے کو نبھائیں گے نہیں، رشتے داری کو کاٹیں گے، تو تم نے رشتہ کیوں بنایا؟ تب اللہ رب العالمین نے رشتے سے کہا کیا تم اس بات سے خوش نہیں؟ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، کہ اے رشتہ سنو، جو تم کو جوڑے گا یعنی جو رشتے کو جوڑے گا اس سے میں اپنا رشتہ جوڑوں گا، جو تم سے رشتہ کاٹے گا میں اس سے اپنا رشتہ کاٹوں گا۔ آپ سوچ لیجئے میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ اگر اپنی بہنوں سے رشتے کو ہموار کرتے ہیں تو اپنی بہنوں سے نہیں بلکہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اپنی خالہ، ماموں، پھوپھیوں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان رشتے کو آپ نبھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے آپ اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب ہے۔ اور چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ تم لوگ رات میں اٹھ کے نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایک آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے، سویا، سب پوری دنیا سو رہی ہے، آدمی اپنے گھر میں ہے، بستر سے اٹھا، کوئی نہیں جانتا ہے، کون جانے گا؟ حد سے زیادہ آپ کی بیوی جانے گی، کون جانے گا؟ آپ اس کو اٹھے، رات میں وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کے اندر جنت کو پانے کی طرف ہے، آپ کے اندر جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے، کیونکہ اخلاص ہی وہ چیز ہے، للہیت ہی وہ چیز ہے
جو آپ کو رات کے اس پہر میں بستر سے اٹھا کر کے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف جس چیز نے گامزن کیا ہے، جس چیز نے آپ کو کھڑا کیا، یہ خلوص ہے آپ کا، آپ کی راہیت ہے، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی پرہیزگاری ہے۔ اس لیے رات کی عبادت یہ نہایت ہی معتبر عبادت ہے۔ تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور یہ نماز آپ نے صرف عام نہیں کہا بلکہ اپنے قریبی رشتے کے لوگوں سے کہا۔ اپنی بیٹی اور فاطمہ کے گھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈی کے موسم میں اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ سو رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا الا تقومان فتصلیان، تم دونوں رات میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری سانسیں تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہتا ہے ہمیں سناتا ہے، جب چاہتا ہے۔ یعنی عام جو جواب ہم لوگ دیتے ہیں کہ اللہ جب توفیق دے گا کریں گے، ہم لوگ کسی کہیں پہ نماز پڑھیے، اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دینا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے بھاگ آئے اور کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ انسان اکثر چیزوں میں کٹ حجتی پر اتر آتا ہے، جب دیکھو کٹ حجتی کرتا ہے۔ یعنی آپ خود اس کے لیے تیار کیجئے اپنے آپ کو، آپ پہلے سے نیت بنائیے، جذبہ بنائیے، اس کے بعد آپ کہیے نہیں اٹھ پائے، اس کے بعد آپ کہیے، لیکن پہلے سے ہی سوچ کے سونا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، سوچ کے سونا ہے الارم 8 بجے کا لگا لیے نہیں اٹھنا ہے، تو کون سا جذبہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ جب اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا؟ نہیں، گویا کہ آپ کے دل کے اندر اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں وہ واقعہ بیان کیا اپنی بہن حفصہ سے۔ حفصہ نے جو نبی کی بیوی تھی، انہوں نے نبی کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ سے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کہ عبداللہ ابن عمر بہت بہتر آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال، 14، 15 سال، بس ایسے ہی، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری میں ان کی عمر 15 سال تھی۔ اگر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری زندگی کی بات ہو تو ان کی عمر حیثیت رہی ہوگی 20 سال، 20 اس سے زیادہ تو نہیں تھی، کیونکہ نبی کی وفات کے وقت یہ 20 سال کے تھے۔ تو کہا کہ نوجوان تھے، کہا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے آدمی ہیں، کاش کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، کمی ہے اگر تو تہجد نہ پڑھنے کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے کہ میں اچھا ہوں، میرے اندر اگر کمی ہے تو تہجد نہ پڑھنے کی، تب سے میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، یہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد نتیجہ بتایا۔ کیا نتیجہ بتایا؟ کہا کہ تدخلون جنت بسلام، یہ 4 چیزیں تم کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، اور وہی کامیابی ہے۔ کامیابی اصل وہی ہے کہ ہم جنت ہم کو مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی کہ سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داری کو جوڑو، اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھو، جنت میں آرام کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آخر میں چلتے چلتے میں ایک حدیث اور بیان کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث جس کا تعلق ہماری ماں اور بہنوں سے، عورتوں سے ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور طبرانی کی بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت الجنة من اي ابواب شاءت۔ کہا کہ عورت اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لے، کیونکہ عورتیں نماز میں سب سے زیادہ کوتاہ ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کو کہہ دیجئے تو کون کون سے روزہ، جو جتنا روزہ بتائے سب رکھ لیں گی، مگر نماز میں بہت کوتاہ واقع ہوتی ہیں۔ کبھی سفر میں گئے، جانا ہو، کسی رشتہ دار کے گھر گئیں، وہاں نماز چھوڑ دیا، نماز اب کہیں گے کہ یہاں ہم دکھانے جائیں کہ ہم نمازی ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ نماز میں بہت کوتاہ عورتیں واقع ہوئی ہیں،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز کی پابند ہو جائے، وسامت شہرہا، اور اپنے مہینے کا یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے جائے، یعنی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہ گھومے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 4 چیزیں: 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اپنی عزت و آبرو سے پردے کے ساتھ رہنا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ بتایا، کہا کہ دخلت الجنت من ای ابواب شاءت، وہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں اس عورت کے لیے جو عورت یہ 4 کام بہت سخت نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، مگر کرنے والے کے لیے نہایت آسان ہے، نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں جو کچھ حاصل کریں اسے تمام چیزوں کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنائیں، تاکہ ہماری آخرت ان تمام چیزوں سے سنورے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور ہمیں آرام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہماری زندگی کی خامیوں کوتاہیوں کو ہم سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت اور وقار اور اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔